ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہماری عید کا دن ہے۔ یہ عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑے غیروں کی جاہلیت کی عیدوں سے الگ تھلگ دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں، عید اور تہوار مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہم بطور کھیل کود کے ان دنوں میں بطور عید کے ہم اسے مناتے تھے، آج بھی وہی طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر تمہیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک یوم الاضحیٰ اور دوسرے یوم الفطر۔ تو آج یہ عید الاضحیٰ، یہ عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، یہ قربانی کا تہوار ہے، یہ قربانی کا تہوار اور یہ قربانی کا آج دن یوم النحر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک قربانی کا دن ہے۔ 10ویں ذی الحجہ یوم النحر جو ہے، یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل دن ہے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس دن سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم عید کی صلاۃ پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد لوٹتے ہیں عیدگاہ سے تو ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی، اس نے مسلمانوں کی سنت حاصل کر لی، مسلمانوں کی سنت، اپنے نبی کی سنت پر اس نے عمل کیا۔ جس نے سب سے پہلا کام یوم النحر کو نماز پڑھی اور اس کے بعد جب عیدگاہ سے لوٹے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قربانی کیا، کیونکہ یوم النحر کو قربانی اور خون بہانا، اس شعار پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ قربانی کے دن جلدی کی جائے، اسی لیے آپ جانیے کہ سب سے پہلا کام عیدگاہ سے نکلنے کے بعد یہ ہو کہ ہم سب سے پہلے مرحلے میں قربانی کریں۔
اس سے پہلے نہ کچھ کھائیں نہ پئیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اپنے پاس قربانی ہے تو اپنے ہاتھ سے کوشش کریں قربانی ذبح کریں، اور قربانی کا گوشت کھا کر کے ہی کھانے پینے کا آغاز کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی اپنی کرتے تھے، اور قربانی کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قربانی کے دن آپ قربانی کا گوشت کھاتے تھے یا اس کا شوربہ پیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ قربانی کے بعد کا عمل ہے بال کٹوانا، ناخن کٹوانا۔ نماز کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن کٹوانے ہیں۔ اور قربانی کے دن کا شعار جو ہے ہمارا، وہ ہماری خوشیوں کا اظہار ہے۔ ہم خوشیوں کا اظہار اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کی ذات کو ہر طرح کے شرک اور شرکا سے پاکی کا اعلان کرتے ہوئے، برات کرتے ہوئے کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تم اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تحلیل کرو۔ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دعا، یہ تکبیر، یہ جو عید کی دعا ہے، کثرت کے ساتھ اسے پڑھیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یا اور بھی صیغوں سے، یہ سلف سے یہ تکبیر ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر کا اہتمام ایام تشریق کے آخری دن مغرب تک ہونا چاہیے، کیونکہ ایام تشریق بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھانے کھلانے کے دن ہیں، پینے پلانے کے دن ہیں، اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو جس طرح آج یوم النحر جو ہے، آج قربانی کا دن، یہ قربانی کا دن ہے، کھانے کھلانے کا دن ہے، اظہار خوشی کا دن ہے، ایسے ہی آج کے بعد کے جو 3 دن ہیں، وہ 3 دن بھی قربانی کے دن ہیں۔ یعنی یوم النحر کے بعد، یعنی آج یوم الاضحیٰ کے بعد 3 دنوں تک اور قربانی ہے، کیونکہ اس کے بعد بالاتفاق 3 دن ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق یعنی تشریق کے دن ختم ہوتے ہیں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو تکبیر جو ہے کثرت کے ساتھ آج اور اسی طرح آج کے بعد 3 دنوں تک پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا ورد اور اس کا وظیفہ کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ایک سب سے عظیم تاریخ ہے۔ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا کی سب سے محبوب اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، اور ذبح کرنے کی ساری کارروائی آپ نے کی۔ ساری کارروائی جو ذبح کرنے کے لیے ہو سکتی ہے اس کو کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو خلیل بنایا اپنا، اور ان کے اس عمل کو، اپنی اطاعت و فرما برداری کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے یادگار کا دن ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہمارا تصور جاتا ہے، ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ یہ قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کی یادگار ہے، جو قربانی انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو اللہ کی خدمت میں اس کے حکم سے پیش کی تھی، قربانی پیش کی تھی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا، اور وہ دمبا ذبح کیا گیا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے امتحان میں کامل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے ان کے اس عمل کو اپنے بندوں میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ در حقیقت اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سب کو ساری محبتوں کو قربان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی سچے اطاعت گزار اور فرما بردار ہونے کا ایک طرح سے ہمیں سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ جب تک ہم اپنی ساری محبتوں پر
اللہ کی محبت کو غالب نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے ہم سچے فرمانبردار اور سچے وفادار نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ وفاداری چاہتا ہے، فرما برداری چاہتا ہے۔ سال بسال یہ اللہ تعالیٰ جو قربانی کی اس سنت کو یادگار کے طور پر جاری کرتا ہے اور لاتا رہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کے اس رسول پیغمبر کی اس سنت اور اس فرما برداری کی تاریخ کو، کہ جب صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ قربانی کرو تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم اس سنت کو یاد کریں، یاد رکھیں کہ یہ انہی کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں اور بڑی چاہتوں اور بڑے جہود کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ کتنی محبت ہو سکتی ہے ایک باپ کو اس بیٹے سے جو بڑی دعاؤں کے بعد وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہو، لیکن اللہ کا حکم ہر محبت پر غالب کرنا یہی اصل ایک فرما بردار بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا اسوہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اصل میں یہ بہت عظیم یادگار دن ہے، ان کے سیرت کے ایک پہلو کا، اور بھی ان کی سیرت کے بہت اہم پہلو ہیں جن کو ہم آج کے دن یاد کرتے ہیں۔ ایک سب سے اہم پہلو ان کی سیرت کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے وہ دنیا سے سارا تعلق اور سارا علاقہ اور رشتہ انہوں نے برات کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے میں مشہور تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایک موحد بندے کی حیثیت سے لوگ جانتے تھے کہ یہ بت پرستی کے خلاف ہیں، یہ صنم پرستی کے خلاف ہیں، یہ شرک کے خلاف ہیں، یہ بہت سارے معبودوں کی جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تیار کیا جاتا ہے ان کے خلاف ہیں۔ وہ اپنے باپ کے طریقے کے خلاف ہیں، اپنی قوم کے طریقے کے خلاف ہیں۔ در حقیقت ان کے اس اسوہ سے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مردوں اور عورتوں کو، پوری امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے لیے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، ان کے اہل خانہ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو وہ نمونہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے اہل شرک سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا۔ ہر مسلمان جو موحد ہے اس کی زندگی سے یہ میسج اس کے سماج میں، اس کے حلقے میں، اس کے نیٹ ورک میں رہنا چاہیے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعتوں سے، ہر طرح کے ظلمات سے وہ بری ہے، وہ بیزار ہے، اس کو چین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عادت طیبہ اور اس اسوہ حسنہ کا ذکر بار بار قرآن نے کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا اور ان کے ماننے والوں کا، ان پر ایمان لانے والوں کا یہ طریقہ تھا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی زندگی میں یہ نمونہ موجود ہے، ہاں، کہ انہوں نے ہر طرح کی برات کا اظہار کیا ان سے جو شرک کرتے تھے اور ان سے بھی جن کی پوجا کی جاتی تھی، بھکتی کی جاتی تھی۔ یہ اصل میں ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد اگر ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم سچے اللہ تعالیٰ کے بندے اور وفادار ہیں، موحد ہیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ ہمیں اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بت پرستی کے خلاف ہیں، ہم شرک کے خلاف ہیں، ہم مشرکین کے طور طریقوں سے بیزار ہیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جب بندہ اللہ کا سچا وفادار اور فرما بردار ہوتا ہے تو دنیا کے بہت سارے فتنوں اور مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی، ایسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر انہیں بلند کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے کو سرنڈر کیا، اپنے کو ہر طرح کی فرما بردار، اپنے کو ہر طرح سے
فرما بردار ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا درجہ دیا اور ان کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے ظلم و جور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ نمرود اس روئے زمین کا، دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس نے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک نمرود تھا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو فیصلہ کیا تھا، اپنے مشیروں کے رائے سے اور ان کی خواہش کے مطابق کہ بہت بڑا آگ کا علاؤ تیار کیا گیا اور اس آگ کے علاؤ میں ان کے ڈالنے کا فیصلہ ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمانبردار تھے، اس پر سچا یقین رکھتے تھے، تو آگ میں ڈالے جانے کے وقت انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ آپ بتائیے، پوری بادشاہت ایک طرف ہے، بادشاہ کے سارے سپورٹر، سارے مددگار، سارے فوجی، سارے اہلکار ایک طرف ہیں، ایک ایمان والا بندہ ہے اکیلا، اسے آگ کے بہت بڑے علاؤ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی حفاظت فرمائی جہاں ان کی زندگی بچنے کا کوئی گمان اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری حفاظت کرنا چاہے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں، سارے ظلم و جور کرنے والے اگر اکٹھا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے اکیلے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک پہلو کا ایک مطلب بہت عظیم سبق کا حصہ ہے جسے ہم سب کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل، بڑی دعاؤں کے بعد ملے تھے۔ آپ کی بیوی ہاجر تھیں، ہاجرہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کا حکم ہوا تو کہا لے جا کر کے اسے وہاں آباد کر دو، یہی جو کنواں ہے زمزم کا اسی کے پاس، کہا لے جاؤ آباد کر دو۔ اس وقت نہ وہاں ہریالی تھی، نہ آبادی تھی، نہ انسان تھے، نہ کوئی انیس اور غمگسار تھا، کچھ نہیں، زندگی کا وہاں کوئی سراغ نہیں تھا، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیا جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مومن مرد کا، ایک مومن عورت کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان ہو، ہمارا آپ کا ایمان ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ آج کے اس عظیم اجتماع میں آپ کو، اپنے آپ کو، سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے، ہر مرد و عورت کو، کہ ہمارا ایمان اللہ اپنے رب پر مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ اگر ہماری حفاظت کرے گا تو وہاں ہماری حفاظت کرے گا جہاں ہماری زندگی کے بچنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے ہوں گے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی زندگی میں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مکہ کو امن کا شہر بنا دے، مکہ کو امن کا شہر بنا دے۔ ایک مسلمان اپنی بستی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اسے پیس والا شہر بنا، امن والا شہر بنا، ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے فسادات، ہر طرح کی بدنظمیاں انتشار سے اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ملک کو، ہمارے سماج کو بچا، ہم سب کو عافیت میں رکھ۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم اپنے وطن کے لیے، ساری دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا ملک بنا۔ اس ملک میں بہت ساری تہذیبیں، بہت سارے دھرم، بہت سارے نظریات کے لوگ جیتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رواداری کا ماحول عام ہو۔ اور اس موقع پر میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے، اسلام کے شعار کے مظاہرے کا دن ہے، لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ اسلام کا شعار کھلے عام کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں حالات فتنے کے ہوں، جہاں حالات مشکلات کے ہوں، جہاں بے چینیاں پیدا ہو سکتی ہوں، قومی سطح پر لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہو سکتا ہو، وہاں اپنی قربانیاں بہت احتیاط سے، بہت ڈھنگ سے کریں۔ اور قربانی جیسے اسلام کا شعار ہے، ایسے ہی اسلام میں ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی، ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی ایک ادنا شاخ
کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آپ نے فرمایا تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، راستے سے ہٹانا تکلیف دہ چیزوں کو، آپ نے فرمایا یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ آج قربانی کا دن ہے، ہمارے لیے جہاں یہ خوشی کا دن ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، وہاں ہمارے ایمان کے مظاہرے کا بھی دن ہے کہ کسی قسم کے اپنے قربانی کے فضلات، اپنے قربانی کے کچھ گوشت پوچھ چمڑے کے ٹکڑے کہیں بھی اس طرح پڑے نہ رہیں، اس کے خون اور اس کی آلودگیاں کہیں اس طرح پڑی نہ رہیں جو ہمارے لیے، ہمارے آس پاس والوں کے لیے، ہمارے پڑوس والوں کے لیے، ہمارے ادر کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ آپ بتائیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور جہاں قربانی کرتے ہیں وہیں قربانی کے فضلات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اور بہت افسوسناک بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جس طرح قربانی کے شعار کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، اس یادگار کی تجدید کے لیے، وہیں ہمیں اپنے ایمان کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم جہاں قربانی کریں وہاں ہر طرح کی صفائی کا خیال کریں۔ قربانی میں خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی قربانی کا جو خاص صدقہ کے لیے نہ ہو، اس قربانی سے غیر مسلموں کو بھی اس قربانی کے گوشت کا حصہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ فتویٰ پوچھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں مردوں کو وصیت کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کمزور ہیں، ان کی کمزوریوں کا خیال کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ذریعے تمہارے لیے انہیں حلال کیا ہے، اس لیے عورتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عورتوں کے خیال میں وقت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ ان کے میراث کا خیال رکھا جائے۔ ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی ایک عورت اپنا حق اور اپنا میراث کا حق رکھتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایسے ہی عورتوں میں جا کر کے اللہ کے نبی نے عورتوں کو نصیحت کی کہ مجھے جہنم دکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم دکھایا گیا تو میں نے اکثریت عورتوں کو جہنم میں دیکھا، جہنم کی اکثریت میں نے عورتوں کو دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ان کے ہاں کفر زیادہ ہے، کفر۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کفر کیا ہے؟ تو یہ ہوا کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کی وہ وصیت اور وہ نصیحت جو آپ عیدگاہ میں فرماتے ہیں، وہ نصیحت میں اپنی خواتین کو بھی دہراتا ہوں کہ آپ اپنے شوہروں کے ساتھ کسی قسم کی ناشکراپن اور کفر کا، نافرمانی کا کوئی معاملہ نہ کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم مرد عورتوں کے حقوق ادا کریں، عورتیں اپنے شوہروں کا حق ادا کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میں خاص وصیت اور نصیحت ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر ہر طرح کا امن و امان، ہر طرح کے ماحول کو بنائے رکھنے کی کوشش کریں۔ گوشت کو کھلے عام لانے لے جانے کی کوشش قطعاً نہ کریں۔ قربانی کا خاص طور پر جہاں اہتمام کیا جاتا ہے وہاں صفائی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو امن و امان کے ماحول میں لے کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ماحول میں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اوپر جو غیروں کا حق ہے نان مسلم کا، ان کو بھی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان تک اسلام کی ہدایت اور ربانی پیغام پہنچانے کی توفیق دے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی حجۃ الوداع کی اس وصیت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ہم سب کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اپنے وطن کے ساتھ ان کے جس طرح کے بھی حالات اور مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے، یہودیوں کے ظلم اور بربریت سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم سب میں جو غریب
اور محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، اور جو ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تئیں ہمیں فکر کی توفیق دے، اور ان کو بھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔